بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ میں آج کی وائس نوٹ کے اوپر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ٹاپک بھی یوں آیا میری مطالعے میں کہ کچھ لوگ مسلسل سوال کر رہے تھے کہ ایصالی ثواب کی حقیقت کیا ہے قرآن شریف کی روشنی میں، اور اگر ہم اپنے بزرگوں کے لیے جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے ہم کوئی ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کا کیا ان کو ثواب ملتا ہے؟ اگر ہم قرآن شریف پڑھ کر ان کو بھیجتے ہیں تو کیا ان کو ثواب ملتا ہے؟ یا اگر ان کے لیے ہم کوئی صدقہ جاری کا کام کرتے ہیں، مسجدیں تعمیر کرواتے ہیں، تو کیا اس کا ثواب ان کو ملے گا؟ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے بہت مطالعہ کیا، بہت سے اسکالرس کو پڑھا، تفسیر پڑھی، وائس نوٹ سنی، لیکچر سنے۔ تو جو اپنا ایک ناچیز تھا، ایک طالب علم جو ہے، وہ اس کنکلوژن پہ پہنچا، یہ ہے کہ قرآن شریف میں اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو آیت ملتی ہے وہ اس سے ریلیٹڈ وہ سورہ نجم کی آیت نمبر 37 ہے، اور میں 37 سے 44 تک کا مطالعہ کر لیتا ہوں، اور ان آیتوں کا موضوع آخرت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نمبر 37 آیت میں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ موضوع جو آخرت کا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ لیسا للانسان الا ما سعی، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور یہ کہ اس کی کوشش جب دکھائی جائے گی، اس سے مراد ہے آخرت میں ہم اس کو اللہ تعالیٰ ہماری کوششیں دکھائے گا، پھر اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کے پاس جانا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے، رلاتا ہے، اور یہی کہ وہ مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 37 سے 44 ہے، اور جو ہماری جو ٹاپک کا جو آیت ہے جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے وہ آیت نمبر 38 ہے کہ یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اب اس آیت کی مطالعے کے بعد ہم تفسیر میں جاتے ہیں کہ اس تفسیر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو معنی کیا ہیں وہ مختلف ہوں، جو ہم لوگ سمجھ لینا چاہیے۔ تو جو ہمیں آیت ملتی ہے، اس کی تفسیر ملتی ہے، تو ہم جاتے ہیں جو ابن کثیر کا بھی مطالعہ کیا میں نے، اور پھر جا کر مولانا مودودی صاحب کی تفسیر کا بھی مطالعہ کیا۔ مولانا مودودی صاحب جو ہے وہ یوں اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ آخرت میں لوگوں کے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، مطلب یہ کہ آخرت میں لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، کون سے اچھے کام کر کے آیا اور کیا کس نے برے کام کیے ہیں، اور یہ دیکھا جائے گا کہ کون کیا کر کے آیا ہے۔ یہ انہوں نے مطلب معنی نکالے ہیں، اور یہ آگے فرماتے ہیں کیونکہ جو الفاظ ہیں کہ یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی، تو کچھ لوگوں نے کچھ علماء کرام نے اس کا جو معنی ہے وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ لگا دیا، معاشرت کے ساتھ لگا دیا، تجارت کے ساتھ لگا دیا، رزق کے ساتھ لگا دیا۔ تو مولانا مودودی صاحب اپنی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث چونکہ پہلے حدیث کے بعد ارشاد ہوئی ہے، جس کو پہلی حدیث یہ تھی کہ کسی کو کوئی بوجھ نہ اٹھائے گا، تو ان لوگوں کو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اسے دنیا کے لیے ایک معاشی اصول بنا کر پیش کریں۔ قرآن مجید کی کسی آیت کا مطلب دینا صحیح نہیں ہو سکتا جو سیاق و سباق سے ہٹ کر ہو، قرآن شریف کی دوسری آیتوں سے متصادم ہو۔ تو مطلب یہ کہ اس میں صاف جو پہلی آیت بھی آخرت سے متعلق ہے اور دوسری آیت بھی آخرت کے متعلق ہے، تو جو بیچ کی آیت ہے کہ پہلی آیت ہے کہ کسی کو کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری ہے کہ یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور بعد کی آیت یہ ہے اور یہ کہ اس کی کوشش جب دکھائی جائے گی۔ تو جو تفسیر میں لوگ اس آیت کا معنی معاشی لگاتے ہیں، تو مولانا مودودی صاحب نے کہا نہیں، اس کے آیت کے معنی صرف اور صرف جزا اور سزا کے ہیں۔ میں تفسیر میں یوں گیا کہ ہمیں اس آیت کا صحیح ترجمہ معلوم ہونا چاہیے، صحیح مفہوم ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنی بات کو آگے رکھ سکیں۔ تو اس بنیادی اصول ہمیں معلوم ہوتا ہے، بنیادی بات ہمیں معلوم ہوتی ہیں اس آیتوں کی تفسیر سے پڑھنے سے، اس آیت کی ترجمہ پڑھنے کے لیے، کہ ہر آدمی کے لیے اسی کی نیکی ہے،
ہر آدمی کے لیے اسی کی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ایک اصول بیان کر دیا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 38 میں۔ اس دنیا کے لیے ان آیتوں میں مثبت اور منفی دونوں چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ نہ کوئی نیکی کسی اور کی میرے کھاتے میں جائے گی، نہ آپ کا کوئی ثواب کسی اور کے کھاتے میں جائے گا۔ مطلب یہ کہ آپ کو اپنی نیکی ملے گی جو آپ نے کیا ہوگا۔ اور پھر آگے ایک اور بیان بھی آ گیا ہے جو بہت ہی بتا دیتا ہے کہ نہ کوئی برائی اس دنیا میں کسی کو آپ کو ملے گی، نہ آپ کی کوئی برائی کسی کھاتے میں جائے گی۔ تو یہ قرآن شریف کا اصول صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کچھ علماء کرام کہتے ہیں کچھ ایگزمپشن موجود ہیں، کچھ آپ کی چیزوں میں انحراف ہے، کہیں سے کوئی ریلیکسیشن مل جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے والدین تھے اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ حج کریں، اور یہ بہت کامن ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، اور بہت سے مسلمانوں کا کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے کو حج کر لیں، عمرہ کر لیں، لیکن ظاہر ہے حج کے لیے عمرے کے لیے بہت سے وسائل چاہیے، صحت چاہیے، اور کچھ عمر کے تقاضے بھی ہیں، کچھ پولیٹکس بھی ہوتی ہے، کچھ کوٹا سسٹم بھی ہوتا ہے۔ بہرحال کسی بھی وجہ سے ان کی جو والدین کی خواہش تھی وہ ان کی موت سے، ان کی زندگی میں پوری نہیں ہوئی اور وہ انتقال فرما گئے۔ تو اگر والدین کی اس خواہش کو، جس کی انہوں نے کوشش بھی کی اور ان کے دل میں خواہش بھی تھی، اگر والدین کی اس خواہش کو اولاد پورا کرتی ہے تو امید ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کا عمل کا ثواب ان کو پہنچا دے گا۔ ہم امید کر سکتے ہیں، صرف اتنی سی بات ہے، اس سے زائد کچھ نہیں ہے۔ اگر فرض کریں اگر کوئی شخص ہے، یا میں لے لیتا ہوں اپنے آپ کو، اگر میری زندگی میں کوئی نماز پڑھنے کی خواہش نہیں تھی، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اور جناب اللہ نہ میں نے کچھ کے لیے محنت کی، نہ ایفرٹس کی، اور مرنے کے بعد اگر میری اولاد میرے لیے نمازیں پڑھ کر بھجواتی ہیں تو شاید مجھے اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ نہ میری کوئی خواہش تھی استغفراللہ، نہ میں نے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کوشش کی۔ تو اسی طرح سے میں اس بات کو ہی آگے بڑھاتا ہوں۔ جو سوال ایک اور تھا کہ اگر ہم لوگ والدین کے لیے، بزرگوں کے لیے مسجد تعمیر کراتے ہیں یا کوئی اور صدقہ جاریہ کام کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے، ہمیں ثواب ملے گا اپنے والدین کو؟ تو علماء کرام اس سلسلے میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کیا والدین کی کیا اس کی خواہش تھی، والدین چاہتے تھے زندگی میں کہ وہ مسجد تعمیر کریں اپنے لیے صدقہ جاریہ کے لیے، کبھی انہوں نے کبھی ارادہ کیا، کبھی اس کے لیے نیت تھی، کبھی محنت کی، کبھی اسٹرگل کی؟ اگر کی تو پھر زندگی میں اگر وہ کام مکمل نہیں کر سکے تو اولاد اگر اس کو مکمل کرے گی تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا۔ باقی رہا کوئی اپنے لیے، اپنی خوشی کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی خرچے کرتا ہے تو وہ کرے، یہ نیکی کا کام ہے، مگر قرآن مجید کے مطابق آپ کے مرنے کے بعد آپ کو اسی چیز کا اجر ملے گا جس کے لیے آپ نے ارادہ کیا ہو، محنت کی ہو، کوشش کی ہو، مگر مجبوری کی وجہ سے وہ کام مکمل نہ کر سکے ہوں۔ اگر اولاد پوری کرے گی تو اچھا ثواب ملے گا۔ یہ اصول ہمیں صاف صاف قرآن شریف کی آیت میں معلوم ہو گیا ہے، اور اسی پہ علماء کرام اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ اتنی سی بات ہے، اس سے آگے کوئی چیز ہمیں کہیں سے ہدایت نہیں ملتی ہے قرآن شریف کی روشنی میں۔ جزاک اللہ خیرن۔ یا اللہ پاک اگر میں نے کوئی بات غلط کہہ دی ہو اور جو صحیح نہیں ہو تو یا اللہ پاک میرے اور تمام سننے والے لوگوں کے دماغ سے وہ بات کو نکال دیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ خدا حافظ۔